ہیں کہ وہ دیکھیں نا پاکستان میں پہلے ہم نے بتایا بہت بڑے وہ مجتہد تھے اور ان کا سارا کام موجود. تو ایک تو ان کی مخالفت یعنی ایک مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک تو جو انہوں نے اصلاح رسوم وغیرہ لکھ کر کچھ چیزیں کی تو اس کی وجہ سے اور بہت زیادہ ان کی مخالفت ہوئی. دوسرا انقلاب ایران کے بھی وہ کوئی حامی نہیں تھے اور غیبت امام وغیرہ میں اسلامی حکومت وغیرہ کے حوالے سے بھی ان کا نقطۂ نظر ذرا مختلف تھا. تو کیا ان کی مخالفت کی دو بنیادی وجہ ہیں یعنی ایک انقلابیوں کی طرف سے یا جو اس سسٹم ولایت فقیہ کے اس نظام کے حامی تھے ان کو بھی انہوں نے ان کو اپنا مخالف سمجھ لیا اور دوسرے یہ ذاکر طبقہ یا جن کو ہمارے یہاں شیعوں کے یہاں کہا جاتے ہیں غالیوں کا طبقہ ہے یا اور دو اس طرح کے یہ دو طبقے تھے یا دو وجوہات یہ لگتی ہے آپ کو؟ میں آپ کا جواب دیتے ہوئے پوری کوشش کروں گا کہ ادھر ادھر نہ بھاگوں. 1995 میں شائع ہوئی ہے اصلاح الرسوم خانے وال سے. یہ پہلی کتاب تھی جو سنائی پریس سے شائع نہیں ہوئی. کبیر والا خانے وال سے شائع ہوئی تھی اور اس کی قیمت تھی 50 روپے. سال تھا 1995. مجھے وہ تقریباً زبانی یاد ہے کتاب. اس کتاب میں پہلے توحید کے بارے میں بتایا گیا, عقائد تشیع کے بارے میں بتایا گیا, پھر رسومات کی تعریف کی گئی اور پھر عزاداری کی رسومات, پیدائش کی رسومات, وفات کی رسومات, شادی کی رسومات, رشتہ بھیجنے کی رسومات. یہ جتنی بھی رسومات ہیں ہمارے معاشرے میں, اور یہ صرف شیعوں پر محدود نہیں, اگر آپ عزاداری کا باب نکال دیں تو شیعوں سے بات علیحدہ ہو جائے گی, سب کے لیے ہو جائے گی. اس میں جو ہندوستانی سماج میں رہتے ہوئے ہندوانہ یا مغربی کولونیلزم کے زمانے میں رہنے کی وجہ سے جو کولونیل رسومات ہمارے معاشرے میں رائج ہے جو درست نہیں ہے, جن کی وجہ سے یا